کے کلام میں لکھا ہے، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد زبور نویس میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے۔ یہاں پر خدا کا بندہ ایک سوال کر رہا ہے، یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے۔ آگے جب ہم ورس کو پورا پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کون آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر پائے اور بھلائی کو دیکھے۔ مشتاق کا مطلب ہے کسی چیز کا خواہش مند ہونا، کسی چیز کا خواہش مند ہونا۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ ایک سوالیہ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کون سا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ لمبی زندگی پائے اور اس کا لمبی زندگی کا خواہش مند ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری زندگی چھوٹی ہو یا تھوڑے دنوں کی ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ لمبی ہو، میں اپنے بچوں کے بچے دیکھوں اور میں بھلائی کو دیکھوں۔ کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ کہے، اپنے دل میں کہے یا اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں مر جاؤں۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لمبی سے لمبی عمر پاؤں تاکہ جو بھی اس روئے زمین پر ہو، جو بھی اس دنیا میں ہو، میں سب کو دیکھوں۔ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے، اس دنیا میں ہو رہا ہے، میں سارا اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ داؤد سوال تو کر رہا ہے لیکن آگے جواب بھی ہے۔ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی پائیں، اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی خدا کے کلام میں سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ نے لمبی زندگی پانی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو لمبی زندگی دے سکتی ہیں، جو آپ کو بلائی دکھا سکتی ہیں، جو آپ کو بہت دیر تک زندہ رکھ سکتی ہیں۔ خدا کا بندہ داؤد اس بات کو سوالیہ نشان بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میں زندگی پاؤں اور لمبی زندگی پاؤں تاکہ میں بلائی کو دیکھوں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بندہ لمبی زندگی کا مشتاق ہے، خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ میں بھلائی دیکھوں، وہ آگے اس کے فارمولا بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ زندگی گزارنے کا فارمولا بتاتا ہے۔ وہ ایک آپ کو مثال یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح لمبی زندگی پا سکتا ہے۔ اگر ہم 13 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر بڑی خوبصورت خدا کا بندہ بات لکھتا ہے۔ جو لوگ لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، جو لوگ بھلائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ ہم خوش رہیں، ہماری زندگی میں پریشانی نہ آئے، ہماری زندگی میں غم نہ آئے، ہماری زندگی میں کوئی ایسی ٹینشن پریشانی نہ ہو جو ہماری زندگی کو کم کرے۔ یہاں پر خدا کا بندہ 13ویں آیت میں ہمیں زندگی لمبی گزارنے کا کلیہ بتاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے۔ یہاں اوپر کہہ رہا ہے کہ کون وہ آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے۔ نیچے آ کر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بدی سے باز رکھتے ہیں، اپنے زبان کو بدی سے باز رکھتے ہیں، وہ لمبی زندگی پاتے ہیں۔ گویا اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت۔ اگر آپ کی زندگی میں بدی ہے تو آپ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا گناہ کر دیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو قتل کر دے۔ اگر آپ کی زبان
آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو غلط بول دیا, ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس بات کو برداشت کرے یا نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی پائیں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, بدی سے باز رکھیں. یہ ہمیں پہلے وہ سوال کرتا ہے, پھر وہ آگے خود جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو کیا کر, بدی سے باز رکھ. پھر آگے پھر لکھا ہے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے, اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے, دغا کا مطلب ہے دھوکہ نہ دے کسی کو, کسی کو دھوکہ نہ دے. جب آپ کسی کو دھوکہ دیتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بری بات کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ باہر نکلیں. اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں, آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے, تو آپ باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بد دعا دے کہ خدا کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی پائیں, اپنے ہونٹوں کو دغا سے اور اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں, تب آپ کی زندگی بڑھے گی, تب آپ کی زندگی بڑھے گی. اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر غور کیجیے. اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ موت کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کسی سے غلط لینگویج یوز کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آ جائے وہ آپ کو برداشت کرتا ہے, آخر انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. جب انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ غصے میں آتا ہے, غصے میں آ کر بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں بائبل مقدس میں اگر پیدائش کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کاہن کو ہابل پر غصہ آیا, کاہن کو ہابل پر غصہ آیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس نے کیا کیا, اپنی غصے کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا. اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. گویا ہابل کی زندگی جو ہے وہ کم ہو گئی, ہابل کی زندگی جو ہے وہ کم ہو گئی. یہاں پر غصے کی بات ہوئی, اس نے غصہ کیا. اگر آپ بھی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں, کسی سے اور بات نہیں کرتے, کسی کو اور مذاق نہیں کرتے, تو وہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے. تو اگر آپ کسی کو غلط بولتے ہیں وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ہونٹوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے, کسی سے دھوکہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے دھوکہ کر سکتے ہیں. لیکن آگے 14 آیت میں لکھا ہے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر. یہاں پر خدا کا بندہ داؤد پہلے سوال کرتا ہے کہ جو لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں, جو لمبی زندگی کے مشتاق ہیں, جو چاہتے ہیں بھلائی دیکھیں, تو یہ پہلے سوال کرتا ہے, پھر آگے خود ہی جواب دے رہا ہے کہ ہم کیسے لمبی زندگی پا سکتے ہیں, ہم کیسے بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر 14ویں آیت میں لکھا ہے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر, بدی کو چھوڑ اور نیکی کر. یہاں پر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو بدی سے کنارہ کر, بدی سے کنارہ کر اور نیکی کر. اگر آپ کسی سے نیکی کرتے تو اس کا اجر وہ تو آپ کو نہیں دے گا, لیکن جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ آپ کو ضرور دے گا. اگر آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں یہ مت سوچیں کہ آپ اس سے اجر پائیں گے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جس سے آپ نے نیکی کی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. نہ اگر آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ مت سوچیں, یہ ذہن میں مت رکھیں کہ آپ کو وہ شخص آپ کو نیکی کا اجر دے گا. یہ سوچیں کہ میں نے نیکی اس کے ساتھ کی ہے لیکن نگاہ اس پر رکھی کہ آپ کو اجر وہ دے گا. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, اگر کل کو آپ کہیں کہ یہ ہمارا کل کو سہارا بنیں گے, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. خدا نہ خاصا کچھ ایسا وقت آ جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, جو بچوں کا کام ہے وہ بچے کریں گے. لیکن یہ ہرگز مت سوچیں کہ اگر آپ بچوں کو آج پڑھاتے ہیں, اسٹڈی کرواتے ہیں, تو کل آپ کو وہ سکون دے گی. آپ کا حق ہے کہ آپ صرف اپنا فرض ادا کریں, آپ بچوں کے اوپر بلیو نہ کریں, آپ خدا کے اوپر بلیو کریں, اس کے اوپر ایمان رکھیں. اگر آپ نے اچھی پرورش کی ہوگی تو ضرور آپ کو اجر اس کا خدا دے گا. بچوں کے اوپر امید نہیں رکھی جا سکتی, کسی شخص کے اوپر امید نہیں رکھی جا سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے وہ آپ کو اجر دے گا. یہ انسان کسی کا کچھ نہیں دے سکتا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, نیکی کو بھول جائیں اور صرف خدا پر نگاہ رکھیں کہ آپ نے نیکی کی ہے, لیکن اجر خدا دے گا. انسان کسی کو اجر نہیں دے سکتا. اور آگے لکھا ہے صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر,
اور اسی کی پیروی کر، صلح کا طالب ہو۔ جہاں کہیں لڑائی ہے، جہاں کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ صلح کروائیں، صلح سلامتی کروائیں، تاکہ آپ لمبی زندگی پائیں۔ جن کی آپ لڑائی کے وقت صلح کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دعا دے کہ خدا آپ کی زندگی لمبی کرے، ہو سکتا ہے خدا وہ اس کے لبوں سے ایسی دعا نکلی ہو، وہ وقت قبولیت کا ہو کہ جس وقت اس نے دعا کی ہو اور آپ کی زندگی لمبی ہو جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آپ صلح کے طالب ہوں، جس طرح ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی صلح کروائی، یسوع مسیح نے بھی صلح کروائی۔ جب باغ عدن میں سے آدم اور حوا کو نکال دیا تو خدا نے پلان کیا، جیسے ابلیس نے منصوبہ باندھا تھا، خدا نے بھی پلان کیا کہ میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر صلح کا جو ہے وہ کام کروں گا اور ابلیس کو کچل دوں گا۔ جس طرح ابلیس نے پلان بنایا تھا، اسی طرح خدا نے بھی منصوبہ بنایا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کیونکہ وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کیا ہے؟ صلح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم بھی صلح سلامتی کے شہزادے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم صلح کے طالب ہوں۔ کس کے ہوں؟ صلح کے طالب ہوں، سلامتی کے طالب ہوں، لڑائی جھگڑے کے نہیں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پہلے سوال کرتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور کون لمبی زندگی پانا چاہتا ہے کہ وہ بھلائی کو دیکھے۔ یہاں پر سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی آگے دے رہا ہے کہ اگر ہم نے زندگی پانی ہے، لمبی زندگی پانی ہے، اگر لمبی زندگی کا خواہش مند ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بچے دیکھیں اور دنیا میں بھلائی کو دیکھیں، تو آپ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں، دغا بازی سے باز رکھیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ نے بدی کو چھوڑ دیا تو آپ زندگی کی طرف جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی پائیں تو آپ اپنی زندگی سے گناہ کو نکال دیں، اپنے ہونٹوں سے جو دھوکہ دیتے ہیں اس کو نکال دیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی لمبی کرے، خدا آپ کو آپ کے بچوں کے بچے بھی دکھائے۔ اگر آپ کی زندگی میں بدی ہے تو آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کی زندگی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے زبان کو بدی سے پاک رکھتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کو بڑھائے گا، خدا آپ کی زندگی کو بڑھائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں تو آپ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہونٹوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی بڑھائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، سروں کو